الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وقال الله تعالى في مقام آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ انسان کی ذات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جتنی عنایتیں ہیں، اگر انسان ان کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بڑا کرم اور بڑا احسان فرمایا کہ اس نے آزادی والی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ایک آزاد ملک کے اندر اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد جو بڑی نعمت عطا فرمائی، پہلی نعمتوں میں سے وہ نعمت آزادی والی نعمت ہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو پیدا فرمایا اور ان کو جنت میں زندگی گزارنے کے لیے بھیج دیا، اور فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا اے آدم آپ بھی جنت میں رہیے، آپ کی بیوی بھی جنت میں رہے، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور تم دونوں آزادی سے جو چاہو کھاؤ پیو۔ تو جنت میں جانے کی، جنت میں بھیجنے کی
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم حضرت حوا کو پیشکش فرمائی اور حکم دیا تو ساتھ آزادی والی نعمت بھی عطا فرمائی کہ آزادی کے ساتھ جنت میں رہو۔ تو آزادی ایک عظیم نعمت ہے جس کی ہم سب کو قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملک، یہ خطہ ہم سب کو عطا فرمایا ہے اور اس کے وسائل کو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے دو چار نہیں بلکہ ہزاروں مسلمانوں کی قربانیاں ہیں، ہزاروں مسلمانوں کا خون ہے۔ اس کی وجہ سے ہزاروں مائیں ہیں جو بیٹوں سے محروم ہوئی، اس آزادی کی وجہ سے ہزاروں بیویوں کے سہاگ اجڑے، اس آزادی کی وجہ سے ہزاروں بہنوں کے بھائی ان سے جدا ہوئے، ہزاروں بہنوں کی عزتیں بتار تار ہوئیں۔ ہمارے بڑوں نے عظیم قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ عظیم نعمت ہم سب کو دستیاب ہوئی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی کہ ہم نے ملک بھی آزاد الگ حاصل کیا اور اسلام کی بنیاد پہ حاصل کیا، ملک بھی حاصل کیا اور اسلام کی بنیاد پہ حاصل کیا۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری قوموں نے آزادی حاصل کی اور الگ خطے حاصل کیے، لیکن اسلام کی بنیاد پر حاصل ہونے والی زمینیں، اسلام کے نام پہ حاصل ہونے والے خطے بہت کم ہیں۔ ملک پاکستان کی یہ اور اس میں رہنے والوں کی، اس کو حاصل کرنے والوں کی یہ خوبی ہے کہ یہ ملک اگر عطا ہوا ہے تو اسلام کے نام پہ عطا ہوا ہے۔ دنیا کے اندر دو بڑی ریاستیں ہیں جو اسلام کے نام پہ بنی ہیں۔ تاریخ اسلام میں اسلام کے نام پہ بننے والی عظیم ریاست جو پہلی وجود میں آئی وہ مدینہ طیبہ ہے، اور اس کے بعد اسلام کے نام پہ ہزاروں مسلمانوں کی قربانیاں دے کر حاصل ہونے والی عظیم ریاست کا نام ملک پاکستان ہے۔ مسلمان جب اس ملک کو حاصل کر رہے تھے تو یہ نعرہ لگاتے تھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے کی بنیاد پر ان کو زخمی کیا جاتا، ان پر حملے کیے جاتے اور ان کو شہید کیا جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آزادی عطا فرمائی اور اس کا نام ہم نے ملک کا اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا۔ یہ عبرت کی بات ہے کہ ہمارے بعد ہم ہی سے ٹوٹ کر بنگلہ دیش وجود میں آیا، لیکن بنگلہ دیش کا نام اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش نہیں ہے، بلکہ بنگلہ دیش کا نام جمہوریہ بنگلہ دیش ہے۔ وہ اسلام کے نام پہ وجود میں نہیں آیا، ذاتیات اور اختلافات کی مفادات کی بنیاد پہ وجود میں آیا۔ اس لیے اس ریاست کا نام اسلامی جمہوریہ بنگلہ دیش نہیں بلکہ جمہوریہ بنگلہ دیش ہے۔ اس کا آئین اسلامی نہیں، پاکستان کا آئین اسلامی ہے۔ کوئی بھی جماعت مسلمانوں پر برسر دار آنا چاہتی ہے تو اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ پاکستان کے آئین کی روح سے غیر مسلم یہاں پر مسلمانوں پر حکمرانی نہیں کر سکتا، لیکن بنگلہ دیش میں آئے دن کوئی نہ کوئی نیا اختلاف کھڑا ہوتا ہے اور اس اختلاف کی بنیاد پر
کوئی بھی پارٹی برسر اقتدار آ جاتی ہے، جیسا کہ آج کل برسر اقتدار پارٹیوں میں وہ پارٹی برسر اقتدار ہے جو کہ سیکولرزم کے حامی ہے۔ سیکولر لوگ جن کا کوئی خاص دین اور مذہب نہیں ہے، وہ لوگ برسر اقتدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس ملک کو حاصل کرنے والے لوگ بھی اسلام پسند تھے، یہاں رہنے والے مسلمان بھی، ساتھ دینے والے بھی اسلام پسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ اس کا آئین اسلامی ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، پاکستانی عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ بانیان پاکستان یہ سیکولر لوگ تھے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ بانیان پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح ہے، بانیان پاکستان میں علامہ محمد اقبال ہے، بانیان پاکستان میں لیاقت علی مرحوم ہے، بانیان پاکستان میں اور بڑے بڑے لیڈر ہیں، لیکن ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسلام کے مخالف تھے یا سیکولر لوگ تھے، بلکہ سارے کے سارے اسلام سے محبت رکھنے والے آدمی تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کسی دور کے اندر دین سے دور تھے، لیکن علماء کرام سے ملاقاتوں کی برکت سے، مسلمانوں کے ساتھ میل جول کی برکت سے ان کے اندر دینداری گھر کر گئی تھی۔ یہی وجہ ہے جس طرح جلسوں میں ان کے ہاں دنیا دار لوگ تشریف لایا کرتے تھے، جلسوں میں علماء کرام بھی تشریف لایا کرتے تھے، ان کا ساتھ دینے والوں میں جس طرح عوام شامل تھی، ان کا ساتھ دینے والوں میں اسی طرح علماء کرام بھی شامل تھے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نور اللہ مرکزہ قائد اعظم محمد علی جناح کے سپورٹر تھے اور تحریک آزادی میں پیش تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کہا کرتے تھے، میرے ساتھ میرے اس مشن میں ایک ایسا عالم دین ہے جس کے علم کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، باقی ہندوستان کے علماء کے علم کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، پھر بھی اس کا علم والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ ایسی بات سیکولر بندہ نہیں کر سکتا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص شاگردوں میں سے خاص شاگرد علامہ ظفر احمد عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہم اللہ کو حضرت قائد اعظم کے ساتھ کر دیا تھا اور کہا تھا بھی ہر میدان پر اس کا ساتھ دے۔ چنانچہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے، علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ دیا۔ جہاں قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریریں ہوتی، وہاں علامہ شبیر احمد عثمانی کی تقریریں ہوتی، جہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریریں ہوتی، وہاں علامہ ظفر احمد عثمانی کی تقریریں ہوتی، اور بعض جگہ ایسی بھی تھی وہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح کا زیادہ اثر رسوخ نہیں تھا، جس طرح کے سرحد کے علاقوں میں، بلوچستان کے بعض علاقوں میں اور بنگلہ دیش کے بعض حصوں میں، جو کہ اس وقت پاکستان کا حصہ بننے والا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح نے ریفرنڈم کی بات کی اور قائد اعظم محمد علی جناح نے وہاں پر ان حضرات کی ڈیوٹیاں لگائی، علماء کرام کی۔ آپ دیندار لوگ ہیں، وہ بھی دین کو پسند کرنے والے لوگ ہیں، آپ ان کے پاس جا کر ان کو اطمینان دلائیے کہ ہم آپ کی خواہشات کے مطابق نظام کو آئندہ چلائیں گے اور اس ملک کو دین کی بنیاد پہ حاصل کریں گے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی نے قائد اعظم محمد علی جناح کے اس حکم پر، اس مشورے پر
جا کر ان علاقوں میں محنت کی، پاکستان کے 4 صوبے وجود میں آئے تو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ 2 صوبے خاص طور پہ یہ تو مسلمانوں کے ساتھ پاکستانی اس ریاست کے تحت رہنے کو تیار نہیں تھے، بلکہ یہ چاہتے تھے ہمارے قبائلی نظام موجود ہے، ہم اپنے لیے الگ راہ اختیار کریں گے۔ ان کو قائل کرنے والے علماء کرام تھے۔ جب یہ بات ہے، قائد اعظم محمد علی جناح ان کا قدردان تھا، ملک پاکستان وجود میں آیا، سرکاری سطح پر 2 جگہ پر پرچم کشائی ہوئی، قائد اعظم محمد علی جناح نے دونوں جگہ پر سرکاری پرچم کشائی کے لیے علماء کرام کو منتخب کیا۔ ڈھاکہ کے اندر علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے ذریعے سرکاری سطح پر پرچم کشائی ہوئی، اور علامہ شبیر احمد عثمانی کے ہاتھوں کراچی کے اندر پرچم کشائی ہوئی۔ یہ پرچم کشائی کا ہونا اس بات کی دلیل تھا کہ ملک پاکستان کے حاصل کرنے میں ان قوتوں کا ہاتھ نہیں ہے جو قوت اسلام کی خارخواہ نہیں ہے، جو قوت اسلام کا نام لیوا نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا ہاتھ ہے جو اسلام کا نام لینے والے ہیں، جو اسلام کو پھیلانے والے ہیں، جن کا اوڑھنا اور بچھانا دین ہے۔ علامہ ظفر احمد عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی کے ذریعے سرکاری سطح پر پرچم کشائی کروانا یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے دیندار ہونے کی دلیل ہے کہ وہ اسلام پسند تھا۔ پاکستان کا نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ جو مسلمان تحریک آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے ان کے سامنے یہ نعرہ تھا، اور نعرہ لگوانے والے، نعرہ دینے والے بانیان پاکستان محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال تھے۔ اگر یہ سیکولر لوگ ہوتے کبھی بھی اس نعرہ کو آزادی کی بنیاد نہ بناتے۔ لہذا ان قوتوں کا آج کہنا جو اسلام دشمن ہے کہ یہ ملک ان لوگوں نے حاصل کیا جو اسلام پسند نہیں تھے بلکہ سیکولر تھے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس بات کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کتنے بڑے سیکولر تھے آپ اندازہ لگائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کا وقت قریب آیا تو قائد اعظم نے یہ وصیت کی، میری نماز جنازہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب پڑھائیں۔ اب یہ خواہش کرنا کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم نے بڑے بڑے دیندار دنیا میں دیکھے ہیں، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، لیکن ان کو اپنے جنازے کی فکر نہیں ہوتی کہ فلاں بڑا عالم ہمارا جنازہ پڑھائے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو اس بات کی فکر تھی کہ بھئی میرے آخرت کے مسائل کیا ہیں اور میرے لیے سعادت کیا ہوگی، اس لیے زندگی کے اندر وصیت کر کے گئے کہ میری نماز جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی پڑھائے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے علامہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، یہ دونوں کے دونوں دین پسند لوگ تھے، اسلام پسند لوگ تھے، ان کا سیکولر ازم سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی ساری زندگی کا خلاصہ ان کی تصنیفات ہیں۔ آپ علامہ اقبال کی تصنیفات کو دیکھیں تو اسلام سے محبت میں بھری پڑی ہے۔ ان کی بال جبریل دیکھ لیں، شکوہ جواب شکوہ دیکھ لیں، یا اس کے علاوہ اور کتب دیکھ لیں، آپ کو اسلام ہی اسلام نظر آئے گا۔ اسلام کے حمیتیوں کی تعریف ہے، اسلام کی تعریف ہے، بانیان اسلام کی تعریف ہے، مغربی اثرات، مغربی اثر اور طرز فکر پر تنقید ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ بھی سیکولر نہیں تھے بلکہ اسلام پسند، اسلام سے محبت کرنے والے شخص تھے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
یہ ملک ہمیں عطا فرمایا، یہ اللہ پاک کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور پھر بڑی نعمت یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے نام پہ ہمیں حاصل کر دیا، پھر اسلام کے نام پہ ملک دیا۔ نعمت پر مزید نعمت یہ ہے کہ ہمارے اس ملک کا آئین بھی اسلامی ہے۔ بہت سارے ممالک میں اسلام کی بات تو ہوتی ہے لیکن آئین اسلامی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا آئین بھی اسلامی ہے۔ علماء کرام کی محنت سے الحمدللہ ہمارے ملک کا آئین وجود میں آیا اور ملک پاکستان کا آئین اسلامی بنا۔ اس لیے یہ بھی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا، اگر ملک پاکستان کا آئین اسلامی، اس کا کیا فائدہ؟ اسلام تو نافذ ہے نہیں۔ جب ملک میں اسلام کا نفاذ نہیں ہے تو پھر آئین کے اسلامی ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو، اگر ایک ملک ایسا ہو جس کا آئین بھی اسلامی نہ ہو، وہاں پر اسلام کی بات کرنا نہایت مشکل ہے، لیکن یہاں پر آئین اسلامی ہے، اسلام کی بات کرنا بھی آسان ہے، اور پھر اسلام کی بات کرنا آسان ہے، اسلام کے مطابق نفاذ اسلام کے لیے تحریکیں چلانا بھی آسان ہے۔ آج اگر عملی طور پر اسلامی تعلیمات کا، حدود کا نفاذ نہیں ہے، لیکن مستقبل میں یہ چیز مشکل بھی نہیں ہے۔ جس ملک کا آئین اسلامی ہو تو سیکورٹیز ایجنسیز، فوج اور صاحب اقتدار لوگ آئین کے مطابق اس ملک کو چلانے کے پابند ہیں۔ آج اگر اسلامی نظام کا نفاذ نہیں ہے، مستقبل کے اندر کسی وقت بھی یہ صورت نہایت آسانی سے ممکن ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ ملک کے آئین کے اسلامی ہونے کا بڑا فائدہ ہے، وگرنہ اگر ہمارے ملک کا آئین اسلامی نہ ہوتا تو پہلے آئین کو بدلنے کے لیے پتہ نہیں کتنی اور قربانیاں دینی پڑتی، پھر جا کے آئین اسلامی بنتا، پھر اس آئین کے مطابق ملک کے اندر نفاذ ہوتا اسلام کا۔ یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ آئین اسلامی ہے تو اب اس کے لیے قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں کہ پہلے آئین اور قانون اسلامی بنے، اب صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کا نفاذ ہو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، ہمارے ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ ملک کی آزادی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ ہمارا ملک ذخائر کے اعتبار سے کم نہیں، وسائل کے اعتبار سے کم نہیں۔ ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ بہت ساری ایسی نعمتیں موجود ہیں جو دوسرے ممالک کے پاس نہیں ہیں، اور وہ اس کو ترسی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اپنے ملک کی قدر کیجئے اور اس نعمت کی قدر کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے ملک پاکستان کی صورت میں دی ہے، اور اس کے اندر جو اور نعمتیں رکھی ہیں ان نعمتوں کی قدر کیجئے۔ کتنے ممالک ایسے ہیں جو ہمارے ملک کی نعمتوں کو دیکھ کر للچائی ہوئی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے ملک کے اندر نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت جو پوری دنیا میں، پورے خطے میں کہیں نہیں ہے، روئے زمین پر کہیں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ دینی مدارس موجود ہیں۔ ملک پاکستان کے اندر سب سے زیادہ مساجد موجود ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی خطہ ایسا موجود نہیں ہے جہاں پر مدارس کا اتنا بڑا جال بچھا ہوا ہو۔ 25 لاکھ سے زیادہ ایسے طلباء موجود ہیں جو کہ دینی مدارس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا کے کسی خطے کے اندر دینی تعلیم کو حاصل کرنے والے طلباء کی تعداد اتنی نہیں ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر بہت کچھ اچھا ہو رہا ہے۔ ہمارے میڈیا کو بھی چاہیے، ہمارے صحافی دوستوں کو بھی چاہیے کہ ملک کی ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بتائیں
کہ جس سے لوگوں کو تسلی ہو کہ ہمارے ملک میں اچھا بھی ہو رہا ہے، بس اوقات منفی خبریں دے دے کر میڈیا والے لوگوں کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہمارا ملک ہر اعتبار سے تنزلی کا شکار ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ملک کے اندر بڑی بڑی نعمتیں ایسی ہیں کہ دنیا اس کو ترستی ہے۔ بڑی نعمت مدینی مدارس کے جال کا پھیل جانا ہے، 25 لاکھ سے زیادہ طلباء کا دینی مدارس کے اندر تعلیم حاصل کرنا ہے۔ یہ نعمت دنیا کے کسی خطے میں نہیں ملتی جو نعمت ہمارے ملک پاکستان میں موجود ہے۔ میرے بھائیوں، دینی مدارس کے اندر علماء دیوبند کے مدارس جو سر فہرست ہے، اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے مدارس میں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں بچے قرآن کریم حفظ کرتے ہیں۔ غالباً یہ جو سال گزرا، اس رمضان میں جتنے بچوں نے قرآن کریم کا امتحان دیا اور قرآن پاک زبانی یاد کیا، قرآن پاک کو حفظ کرنے والے اور زبانی یاد کر کے امتحان دینے والوں کی تعداد 89,000 ہے، یعنی ایک کم 90,000 بچوں نے ملک پاکستان کے اندر قرآن کریم یاد کر کے حفظ کر کے اس کا امتحان دیا۔ پوری دنیا کے اندر اس کی مثال نہیں ملتی۔ ملک پاکستان کے اندر جو اتنی بڑی نعمت موجود ہے، اس نعمت کو لوگوں کے سامنے بتانا بھی چاہیے، اس کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ ہمارے ملک کے پاس بڑی بڑی نعمتیں، بڑی بڑی نعمتیں، ہماری نظر نقائص پر رہتی ہے، یہ نقص ہے، یہ نقص ہے، یہ نقص ہے۔ ہمارا میڈیا باہر سے لوگوں سے متاثر ہے اور منفی خبریں دیتا ہے، یہ برا ہو گیا، یہ برا ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں ملک کے اندر جو اچھا ہو رہا ہے وہ خبریں بھی دیا کرو تاکہ لوگ مایوس نہ ہوں ہمارے ملک کے بارے میں۔ تو میرے بھائیو، یہ ملک اسلام کے نام پہ حاصل کیا، جس مقصد کے لیے حاصل کیا، آج اس مقصد پر یہ ملک رواں دواں ہے۔ 89,000 بچوں نے ایک سال کے اندر قرآن پاک حفظ کر کے اس کا امتحان دیا، یہ ایک عظیم سعادت ہے بانیان پاکستان کے لیے، جنہوں نے اسلام کے نام پہ ملک حاصل کیا۔ یہ عظیم سعادت ہے ملک پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ملک کے اندر اتنے زیادہ دیندار لوگ پیدا کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے ملک پاکستان کے اندر بہت بڑی بڑی عظیم نعمتیں موجود ہیں۔ اللہ پاک نے یہ ایٹم والی نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ پوری دنیا کے اندر ہمارا ملک چند گنے چنے ان ممالک میں سے ہے جن کے پاس ایٹم کی صلاحیت موجود ہے اور طاقت موجود ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں الحمدللہ یہ نعمت وافر مقدار میں موجود ہے، تو اللہ تعالیٰ کا اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے افواج ملک کی حفاظت کے لیے ہر ملک کو دی ہے، لیکن جو فوج ہمارے ملک کو اللہ پاک نے عطا کی ہے، جو ہمارے فوجی نوجوان ہیں، جس جرأت اور استقامت کے مالک ہیں، یہ جرأت اور استقامت بہت کم ملکوں کی افواج کو حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے ہمسائے ممالک میں سے بسا اوقات کسی کو ہمارے تعاون کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے ملک پاکستان کی افواج جا کر ان کے ساتھ تعاون کرتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آج ہم اگر سکھ کے ساتھ رات کو سوتے ہیں، اگر ہم اپنے گھروں کے اندر محفوظ ہیں، ہمارے جان ہمارا مال اگر محفوظ ہے، تو اپنے ملک کی افواج اپنے ملک کی مضبوط پالیسیوں کی وجہ سے ہے۔ میرے بھائیوں، ان نعمتوں کی قدر کرنے والے بن جائیں۔ آج عجیب صورتحال یہ ہے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے اندر کسی چیز کی بھی کوئی قدر نہیں ہے، منفی پروپیگنڈے کی وجہ سے۔ دنیا میں عام اقوام اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والی ہیں، لیکن ہماری عوام کو قدر نہیں۔ ہمارے ملک کے اندر بڑی سے بڑی شخصیت کی عزت محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ کتنے بڑے عہدے پر منصب پر کیوں نہ ہو، عزت محفوظ نہیں ہے۔
اگر کوئی صدر ہے ہمارے ملک کا، ہر ایرے غیر نتو خیرے کو اختیار ہے کہ اس کے متعلق جس طرح کی گندی سے گندی پوسٹ نیٹ پر چڑھاتا رہے، جو چاہے اس کو لکھتا رہے۔ ہمارے فوج کے جو سربراہ ہیں، آرمی چیف ہو، ہر ایرے غیر نتے خیرے کو یہ اختیار ہے آج کہ وہ ہر طرح کی بری پوسٹ ہماری فوج کے متعلق چڑھاتا رہے، جو چاہے بکواس کرتا رہے۔ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہو، میں کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہیں ہوں، کسب باشد کوئی بھی ہو، وزیر اعظم ہمارے ملک کا کوئی بھی ہے، باہر کیا وہ ہمارے اندر ایک منفرد مقام تو رکھتا ہے نا۔ ہمارے ملک کی ساکھ اور ہمارے ملک کا کہنے وہ ایک عزت کا سامان ہے، لیکن آج وزیر اعظم کی عزت محفوظ نہیں ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے اس کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹے، گندے سے گندے اور برے سے برے کردار کے مالک کی جو عزت اور قدر ہے، وہ ہمارے ملک کے بڑے سربراہان کی عزت اس طرح کی ہے اور اس برابر ان کی قدر ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہم خود اپنے ملک کی نعمتوں کی ناقدری کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ آخر کار خانہ جنگی ہے، اس کا نتیجہ آزادی والی نعمت کا چھن جانا ہے۔ اگر ہم اس کی قدر خود نہیں کریں گے تو دوسرے لوگ ہماری عزت اور قدر کیسے کریں گے؟ اپنے اداروں کی قدر کریں، اپنی افواج کی قدر کریں، اپنے جو عدلیہ ہے اس کی قدر کریں۔ کمزوریاں ہر ملک کے اندر موجود ہیں، دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے شعبوں کے اندر کمزوریاں نہیں ہیں، لیکن کمزوریوں کو لے کر ہر وقت دوسروں کو دکھاتے پھرنا کہ یہ کمزوری، اس کے اندر ہمارے ملک کی عزت نہیں ہے، ہماری عزت نہیں ہے، نہ دنیا کے سامنے ہمارا وقار ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنوں کی عزت کرنا سیکھیں، جو اپنے سے بڑے مقام والے ہیں کسی اعتبار سے بھی ہوں، ان کی عزت کرنا سیکھیں۔ اگر ہم سے بڑے مقام والوں کی عزت کوئی محفوظ نہیں ہے، ہماری عزت محفوظ کیسے ہوگی؟ تو یہ آزادی کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ اپنے ملک کی آزادی کی قدر کریں اور اپنے ملک کی خدمت کی کوشش کریں۔ اب سوال ہے، اپنے ملک کی خدمت ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ میں ایک مرتبہ یہ بات کہہ رہا تھا، اپنے ملک کی خدمت کریں۔ مجھے کہنے لگا مولانا صاحب ایک بندہ، مولانا صاحب آپ مجھے بتائیں مولویوں نے ملک کی کیا خدمت کی ہے؟ مولویوں نے ملک کی کیا خدمت کی ہے؟ آپ دوسروں کو کہتے ہیں ملک کی خدمت کریں۔ میں نے کہا علماء کرام نے ملک کے بنانے میں بھی خدمت کی ہے، جیسا کہ میں نے آدھا گھنٹہ اس پہ لگایا پہلے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ساتھ چلے ہیں، ہر جگہ پہ ان کا ساتھ دیا ہے۔ آگے جب ملک بنا ہے، ملک بننے کے بعد اس ملک کے اندر پوری دنیا میں سب سے زیادہ سستی خدمات اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے اگر کسی طبقے نے مہیا کی ہے، وہ علماء کرام کا طبقہ ہے۔ دنیا کے اندر آپ کوئی طبقہ ایسا نہیں دکھا سکتے جو علماء کرام سے زیادہ سستی خدمات عوام کو فراہم کر رہا۔ میں اس کی مثال پیش کرتا ہوں۔ آج ہر بندہ مہنگائی کا رونا رو رہا ہے۔ یہ 20 دن ہو گئے مزدوروں نے ایئرپورٹ چوک بلاک کیا ہوا ہے۔ مزدوروں کا ایئرپورٹ چوک بلاک کرنا اس وجہ سے ہے کہ ہماری مزدوری کم ہے، ہماری مزدوری بڑھائی جائے۔ ایک مزدور جو پاور لوم پہ کام کرتا ہے، اس کی مزدوری کم از کم ہفتے کی 11-12 ہزار بنتی ہے۔ آپ اس کو مہینے میں ضرب دو تو اس کی مزدوری 40-45 ہزار کم از کم بن جاتی ہے۔ جس ملک میں مزدور کی مزدوری 40-45 ہزار روپیہ ہے پاور لوم چلانے والے کی، چاہے وہ سکول میں ایک دن بھی گیا یا نہیں گیا، اس ملک کے اندر صورتحال یہ ہے جو اس کی مسجد کے محلے کی مسجد کا امام ہے
اس کے محلے کی مسجد کا قاری صاحب ہے, اس محلے کی مسجد کا مفتی صاحب ہے. آج کے ترقی یافتہ دور کے اندر بھی اس کی تنخواہ 10,000 ہے. آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی اس کی تنخواہ 15,000 ہے, اس کی تنخواہ 12,000 ہے, اس کی تنخواہ 8,000 ہے. میرے بھائیوں, آپ تمام مسجدوں کے اندر جائیں, جا کر چکر لگائیں, علماء کرام سے پوچھیں تمہاری ماہانہ تنخواہ کتنی ہے, تمہاری ڈیوٹی کتنی ہے. وہ بتائیں گے ہماری ماہانہ تنخواہ 10,000, ہماری ماہانہ تنخواہ 15,000, ہماری ماہانہ تنخواہ 12,000, ہماری ڈیوٹی 24 گھنٹے ہے. 24 گھنٹے ہی نہیں بلکہ ایک عالم دین, ایک قاری صاحب عوام کی خدمت کے لیے دوسرے علاقے سے چل کر آ گیا, اپنے ماں اور بہن کو چھوڑ کے آ گیا, بھائیوں کو چھوڑ کے آ گیا, حتیٰ کہ بس اوقات جو ہے سارے عزیز و اقارب کو چھوڑ کے آ گیا, یہاں آ گیا, ساری زندگی یہاں مسجد میں پڑا رہا, حتیٰ کہ اس کا جنازہ بھی اس علاقے سے اٹھا, ساری زندگی یہاں خدمت کی, اس علاقے میں بوڑھا ہو گیا, فوت اس علاقے میں ہوا, علاقے والوں نے جنازہ پڑھا, اسی قبرستان میں دفن ہو گیا, 5-7 ہزار تنخواہ لیتا رہا. آپ مجھے بتائیں اس سے زیادہ سستی خدمت اور کون سا شعبہ ہے جو کر رہا ہے, اور کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ بس اوقات ہم سے پوچھتے ہیں, جب 2 بندے فارغ ہوتے ہیں نا, ان کو کوئی اور موضوع نہیں ملتا تو مولوی بشیر ہو جاتے ہیں, مولوی ایسے, مولوی ایسے, مولوی ایسے. اس ملک کے لیے کہتے ہیں اگر اس ملک کی راہ میں ترقی و رکاوٹ ہے تو علماء کرام ہے. بعض بے دین طبقے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ اس ملک کے ترقی کی راہ میں رکاوٹ علماء کرام ہے. ہم کہتے ہیں علماء کرام وہ ہیں جو اس ملک کے اندر 25 لاکھ طلبہ کو تعلیم دے رہے ہیں, دینی تعلیم 25 لاکھ طلبہ کو تعلیم دے رہے ہیں, اور ان سے وہ طلبہ ہیں ان کو ناشتہ بھی ملتا ہے, ان کو کھانا بھی ملتا ہے, ان کا علاج معالجہ بھی ہوتا ہے, ان کی کتابیں بھی فری ہیں. یہ ساری کی ساری ضروریات ان کی اس طرح استاد پوری کرتے ہیں جس طرح ایک باپ اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا کرتا ہے. لیکن عوام سال بعد اگر زکوٰۃ دے دی, اگر قربانی کی کھال دے دی, اگر اپنا فطرانہ دے دیا, دیکھ کے فارغ ہو گئے. حالانکہ زکوٰۃ تو وہ ہے جو ہاتھوں کی میل ہے, ہاتھوں کی میل تم نے علماء کے سپرد کی, علماء کرام نے اس کو صحیح جگہ پر استعمال کرتے ہوئے اس سے 1 سال کے اندر 90,000 حافظ تیار کر دیے. مجھے بتاؤ اس سے بڑی اور عوام کی سستی خدمت اور کیا ہے؟ بڑے بڑے بجٹ اسکولوں کے لیے وقف ہوتے ہیں, کالجوں کے لیے وقف ہوتے ہیں, تعلیم کے نام پہ خرچ ہوتے ہیں. لیکن آج بھی آپ بڑے سے بڑے اسکول اور کالج میں چلے جائیں, بڑے سے بڑے اسکول کی کالج کی دیواریں بسا اوقات ٹوٹی ہوئی ہیں, بسا اوقات دیواریں بھی نہیں ہیں, بسا اوقات پینے کے لیے ٹھنڈا پانی بچوں کے لیے نہیں ہے, اور ٹھنڈی ہوا پنکھے تک کی جو میسر نہیں ہے. اس وجہ سے جو ہی گرمی آتی ہے اسکول کالج کے بچوں کو چھٹیاں کر دی جاتی ہے. ہم بچوں کو ٹھنڈا پانی نہیں دے سکتے, ہم بچوں کو ٹھنڈے پنکھے کی ہوا نہیں دے سکتے. میرے بھائیوں, ہمارے دینی مدارس کے اندر چھٹیاں نہیں ہوتی, چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو, سارا سال مدرسہ چلتا ہے, سارا سال بچوں کی چھٹیاں ساری فری تقسیم ہوتی ہیں, اگرچہ آپ کے تعاون سے ہے. میرے بھائیوں, اس سے زیادہ سستی خدمات اور کون سا طبقہ ہے جو اپنے ملک کو مہیا کر رہا ہے؟ علماء کرام وہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ سستی خدمات. کبھی دیکھا جو روڈ بلاک کیا ہو علماء کرام نے, کبھی انہوں نے احتجاج کیا ہو, کبھی یہ بھی ایئرپورٹ چوک کو بند کر کے بیٹھے ہو کہ ہماری تنخواہیں 10,000 11-12,000 ہیں, ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں. کبھی یہ نہیں, اس طرح انہوں نے نہیں کیا, بلکہ ہمیشہ اپنے وقار اور عزت سے رہتے ہیں. کوئی بھی سفید پوش ہیں, ان سے کوئی پوچھتے ہیں ہاں جی قاری صاحب کیا حال ہے, کہتے اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بڑی راحت کے اندر ہے. اپنے دل کی ارمانوں کو, اپنے دل کی خواہشات کو اپنے دل کے اندر لیے بیٹھتے ہیں. تو میرے بھائیوں, اس ملک کی آزادی میں جس طریقے سے علماء کرام کا حصہ ہے, اس ملک کی ترقی میں علماء کرام کا حصہ ہے. ہر طبقے کو چاہیے کہ وہ اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرے. مزدور ہے, مزدور اس کو چاہیے مزدوری کرے, اپنی محنت لے, اس کا حق ہے. لیکن ایسی پالیسیاں نہ بنائیں جس سے ملک کا نظام تباہ ہو, جس سے ملک کا نظام تباہ ہو. اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. یہ ایئرپورٹ چوک روک کے بیٹھنا مسئلہ ہمارے علاقے کا ہے, ہمارے مزدور ہمارے مالک کا ہے,
ہمارا مالک ہمارا مزدور آپس میں بیٹھ کر اپنے مسئلے کو حل کر لے، لیکن ایئرپورٹ چوک جو روکا ہے، راستہ تو روکا ہے ملتان والوں کا، راستہ تو روکا ہے جو کمالیے والے ہیں، جو جھاگ والے ہیں، جو ٹوپا گودرا والے ہیں۔ یہ روڈ کراچی تک جاتا ہے، کراچی تک کے لوگوں کا راستہ روکا ہے۔ بیچاری مائیں بہنیں یہاں سے پتہ نہیں کس طریقے سے گزرتی ہیں، کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اندر سے جو لوگ جاتے ہیں بعد راستے سے واقع بعد نہیں، کتنے دن ہو گئے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسروں کو پریشان کرنا۔ یہ اسلام نہیں ہے۔ میں عالم دین ہوں، مسئلہ بیان کرنا میرا حق ہے۔ روزی لینا جو آپ کی مزدوری آپ کا حق ہے۔ دیکھو ایک مالک ہے ہمیں مزدوری پوری نہیں دے رہا، ہمارا حق ہے اس کا کام نہ کرے، بھائی نہیں مزدوری پوری دے رہا نہ کام کرو، لیکن شریعت میں ایک کام کرنا فرض ہے۔ مجھے بتاؤ، ایک کام ہے آپ کو اس کی مزدوری پوری نہیں مل رہی تو آپ وہ کام چھوڑ دو اور کام کر لو۔ 100 کام ہے، اور یار جب کام 100 ہے تو پھر آپ یہ کس طرح کر سکتے ہو دوسروں کی پریشانی میں اپنی خوشیاں تلاش کرتے ہو کہ اپنی خوشی میرے 10 روپے بڑھ جائے، پوری دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے، 20 دن ہو گئے رستہ بند ہے۔ میں حیران ہوں، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے۔ جو بندہ دوسروں کی خوشیوں کے اندر، دوسروں کی پریشانیوں کے اندر، جو بندہ دوسروں کی پریشانیوں کے اندر اپنی خوشیاں تلاش کرتا ہے، اس کو خوشیاں نہیں ملتی میرے بھائیوں۔ اس لیے اپنے ملک کی خدمت کرے۔ اپنا اگر مزدور کا اس کو مزدوری صحیح نہیں ملتی، جہاں صحیح ملتی ہے وہاں چلے جائے، اس کام میں نہیں ملتی دوسرا کام شروع کر لے، لیکن یہ حق نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں کی تکلیف کا سبب بن جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو راہ گزرتے مسافر کو، راہ گزرتے چلتے بندے کو راستے میں پیشاب کرنے کا حکم نہیں دیا کہ یہاں پیشاب کرے گا دوسرے گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی علامتوں میں سے علامت یہ بتائی، راستے میں روڑا بھی پڑا ہوا ہے جو کسی کی تکلیف کا سبب بن سکتا ہے، اس کو اٹھانا یہ ایمان کی علامت ہے، لیکن روڑے اٹکانا یہ کون سی علامت ہے؟ میرے بھائیوں، میں سیاسی بندہ نہیں، نہ میں کوئی میرا کوئی اور غرض ہے، میں بتانا چاہتا ہوں اپنے ملک کی خدمت کرے۔ اب دیکھیں ملک کی خدمت کے طریقے بڑے ہیں۔ مزدور اپنی محنت مزدوری کر کے اپنے ملک کی خدمت کر سکتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے۔ سرمایہ دار اپنے ملک کی خدمت کیسے کرے؟ سرمایہ دار اپنے ملک کی خدمت کر سکتا ہے، حکومت کی طرف سے جو ٹیکس آیا اس کو ادا کرے، یہ اپنے ملک کی خدمت ہے۔ اپنے ملک کا جو قرضہ ہے، اس ملک کے قرضے کی ادائیگی کے لیے کوئی پالیسیاں سرمایہ دار بنائے۔ اللہ پاک نے جس کو مال دیا ہے وہ اپنے مال کو جس طرح اور خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، اس کام میں بھی خرچ کرے کہ بھئی میرے وجہ سے، میرے ذریعے سے میرے ملک کا قرضہ اتر جائے، میرے ذریعے سے میرے ملک کا قرضہ اتر جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے ملک میں الحمدللہ ایسے ایسے سرمایہ دار موجود ہیں، اگر وہ ملک کا قرضہ اتارنے پہ تو اتار سکتے ہیں، لیکن ان کو بھی سہولتیں حکومت نے فراہم کرنی ہے۔ حکومت ان کو کاروبار کے مواقع فراہم کرے، اور حکومت ان کو ٹیکسوں کے جائز جو ہے معاملات ان کے ساتھ رکھے۔ اب ان کی معیشت کو ترقی ہوگی تو خود بخود اس کام کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے ملک پاکستان کے مسلمان سرمایہ دار لوگ ڈیم کے لیے پیسے دے سکتے ہیں تو قرضہ اتارنے کے لیے پیسے نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پالیسیاں جو ہیں وہ بنانی ہوں گی۔ تو ہمارے ملک کا سرمایہ دار اپنے ملک کی خدمت کر سکتا ہے، ہمارا مزدور ہمارے ملک کی خدمت کر سکتا ہے، ہمارے ملک کا ڈاکٹر اپنے ملک کی خدمت کر سکتا ہے، ہمارے ملک کا وکیل اپنے ملک کی خدمت کر سکتا ہے۔ اپنے کام کو اپنے ذاتی مفاد کی خاطر لے کر نہ چلے، بلکہ ملک کی مفاد کی خاطر لے کے چلے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہڑتال اور جلاؤ اور گھیراؤ کا راستہ اختیار نہ کیا جائے۔ ملک کے اندر دوسروں کی جو معاشی ترقی ہے ان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنا جائے۔ میرے بھائیوں، ہمارا یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اب یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کر لیں گے تو یہ نعمت برقرار رہے گی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک پر جو قرضہ ہے یہ کوئی تھوڑا نہیں ہے، یہ اربوں خربوں میں ہے۔ اب یہ اتنا آسانی سے اترنے والا بھی نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ہر سال ہم اربوں روپیہ سود کی مد میں اس پہ قرض دے رہے ہیں۔
سود کی مد میں. ایک تو ہم سود کھانے اور کھلانے کی لعنت میں پڑے ہوئے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سودی نظام نہیں چھوڑے ہوئے تو پھر اللہ کے رسول کا تم سے اعلان جنگ ہے. ملک ترقی اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ سے اعلان جنگ کیا ہوا ہے. اب وہ قرضے سودی لیے ہوئے, اصل قرضہ اتر نہیں رہا, ہر سال سودی جو الگ سود جو ہے اس پہ پڑ رہا ہے, اضافہ ہم اس کو دے رہے. اگر اس طرح ہو کہ بھئی کوئی نظام اس طرح کا بنایا جائے, پالیسیاں اس طرح کی بنائی جائے کہ بھئی سود دینے کی بجائے ہم اضافی قرضے کو اتارنے والے بن جائیں اور آہستہ آہستہ ہمارے ملک کا قرضہ اترے گا, تو پھر IMF ہم پہ حکومت نہیں کر سکتی. جب مہنگائی کا رونا ہم سب رو رہے ہیں نا, اصل میں اس سب کے پیچھے ہم سب کا اپنا ہاتھ ہے. ہم سب اپنے اپنے کام کے اندر مخلص نہیں ہیں. اگر اپنے اپنے کام کے اندر مخلص ہوں تو ہمارا ملک ہر اعتبار سے ترقی کر سکتا ہے. ہمارے معاشرے میں دوائیاں 1 نمبر سے لے کر 10 نمبر تک چل رہی ہیں. مریض بیچارہ پیسے بھی خرچتا ہے, آرام پھر نہیں آتا. اگر ڈاکٹر نے یہ طے کیا ہوا ہے فلاں کمپنی سے معاہدہ لیا تھا, اسی کمپنی کی دوائی لکھ کے دینی ہے, اس میں سے میرا بھی اتنا کمیشن ہے. اب مجھے بتائیں مریض کو آرام کیسے آئے گا؟ اب ایک وکیل ہے, ہاں جی, اس کا فن ہے کہ اس نے جھوٹے مقدمے پکڑنے اور جھوٹے کو سچ ثابت کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ اس کی روزی میں برکت کیسی ہوگی؟ وہ جھوٹ, ہر وقت اس کا کام جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا ہے. تو میرے بھائیو, ہم نے یہ ملک دین کے نام پہ حاصل کیا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس کا مطلب یہ کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ملک کو حاصل کیا ہے. لا الہ الا اللہ کا تقاضا سود خوری نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا تقاضا جھوٹ اور 2 نمبری اور فراڈ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس دین پر عمل کرنے والے بن جائیں جس دین کی خاطر ہم نے اس ملک کو حاصل کیا ہے. اس ملک کی بنیادوں میں اسلام کی میخیں گڑی ہوئی ہیں. اس ملک کی بنیادوں میں اسلامی تعلیمات جڑ پکڑی ہوئی ہیں. اس ملک کا آئین اسلامی ہے. جب اس ملک کا آئین اسلامی ہے تو میرے بھائیوں اب اسلام کا نفاذ کیا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. اپنے ملک کی قدر کرنے والے بنے. اللہ پاک نے بہت نعمتیں دی ہیں, بہت وسائل دی ہیں, لیکن ان وسائل کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے نمائندوں کو خود ووٹ دیتے ہیں, بعد میں گالیاں دیتے ہیں. پہلے اس کو ووٹ دیتے ہیں, اس کو سر ایک دار لاتے ہیں, پھر کہتے ہیں یہ تو برا بندہ ہی کوئی نہیں. مسئلہ یہ چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر پیچھے ہدایت کار ایک ہو. میرے بھائیوں, ہم یہ سمجھیں کہ اس ملک کے اندر ہم نے زندگی اپنے دین کے مطابق کیسے گزارنی ہے. اس ملک کی ترقی دین اسلام کی بنیاد پہ ہوگی. یہ ملک دین اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے. اگر اس ملک کے اندر نماز روزے کا نفاذ ہو جائے تو پھر دیکھنا ترقی کیسی ہوتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دین کی بنیاد پہ ترقی ہونے پر جب تک جھوٹ نہ بولے کاروبار نہیں چلتا. اگر مسلمان کا یہ ذہن ہے جھوٹ نہ بولے کاروبار نہیں چلتا تو میرے بھائیوں پھر تو ظاہر ترقی تو نہیں ہوگی. اس ملک کی ترقی جو دین کے نام پہ بنا ہے دین کے نام پہ ہوگی, دین کے کام کی بنیاد پر ہوگی. ہم سارے کے سارے اللہ کے آگے جھکنے والے بن جائیں, ہم سب کے مسائل حل ہو جائیں. اب دیکھیں ایئرپورٹ چوک پر کتنے مزدور بیٹھے ہیں, کھانا بھی وہی کھا رہے ہیں, ناشتہ بھی وہی کر رہے ہیں. ہاں جی, جان پہ بنی ہوئی ہے. مسجدیں دیکھو, مسجد میں وہی نماز پہلے سے بھی کم ہے. یعنی ہم نے یہ سوچا کہ روڈ بلاک کرنے سے ہماری روزی بڑھ جائے گی, جبکہ اللہ فرماتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جس بندے نے میری یاد سے اعراض کر لیا, مجھے یاد کرنا چھوڑ دیا, اس کی معیشت تنگ کر دوں گا. معیشت تنگ ہونے کا سبب جو ہے وہ کچھ اور ہے, ہم کچھ اور سمجھتے ہیں, اور معیشت کے بحال ہونے کی وجہ اور اس کے لیے کام کرنا کوئی اور ہے, ہم کوئی اور سمجھتے ہیں. روڈ کو بلاک کرنے سے کبھی میرے بھائیوں معیشت مضبوط نہیں ہوگی. معیشت مضبوط ہوگی جب ہم اللہ کے آگے جھکنے والے ہوں گے, ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں گے. آج تجربہ کر لیں, مسجدیں آباد ہونا شروع ہو جائیں تو پھر دیکھنا انشاءاللہ تعالی کیسے جو ہے ہمارا ملک ترقی کرتا ہے. کیسے کسی مزدور کو جو ہے شکوہ ہوتا ہے کہ میری روزگار نہیں چل رہا. مزدور کو شکوہ ہے اس لیے اللہ کے آگے جھکتا نہیں ہے. پرسوں ہم ایک جگہ بیٹھے تھے, باتیں کر رہے تھے, کافی دوست جمع تھے, کھانا تھا, کہ دعوت تھی. تو ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی
کہنے لگا کہ جو آج کل پہلے ایسے ہوتا تھا کہ مسجدیں آباد ہوتی تھیں غریب لوگوں سے، جتنے لوگ مالی لحاظ سے کمزور ہوتے تھے اتنے زیادہ نمازی ہوتے تھے۔ آج کل مسجدیں آباد ہیں ان لوگوں سے جو مالی لحاظ سے کچھ بہتر ہے۔ تو جو غریب ہے یہ دنیا میں بھی غریب ہے، آخرت میں بھی غریب ہے۔ آج کل صورتحال یہ ہے، اس نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگا دیکھو دنیا میں بھی پریشان ہے روٹی کے ہاتھوں اور کیا کیا معاملات کر رہا ہے، اور اللہ کے آگے جھکتا بھی نہیں ہے۔ یعنی ایسے بھی پریشان تو دنیا نے اللہ کو بھی پریشان ہو جائے، اللہ کے آگے بھی نہیں جھکتا، جنت نہیں ملنے والی۔ دنیا میں بھی پریشان، آخرت میں بھی پریشان۔ میرے بھائیو، اللہ کے آگے جھکنا سارے مسائل کا حل ہے۔ مجھے آپ بتاؤ 40,000 مزدوری کیا یہ کم ہے؟ ہمارے باپ، ہمارے والد، ہمارے چچا یاشا صاحب بیٹھے ہیں اور کئی بزرگ ایسے بیٹھے جنہوں نے مزدوریاں کی ہیں، مزدوریاں کر کے اپنے بچوں کو پالا، بچوں کی شادیاں کی، بچوں کی شادیاں کی، سارے گزارے ہوتے تھے۔ آج یعنی ایک بندہ گھر میں مزدوری کرنے والا ہوتا تھا تو 10 12 افراد گھر کے ان سب کا گزارا ہوتا تھا، یہ شکوے بھی نہیں ہوتے تھے، یہ لڑائیاں بھی نہیں ہوتی تھی۔ آج گھر کے 5 6 لوگ کمانے والے ہیں، ہر ایک 10,000 ہفتہ لے رہا ہے، 40,000 کم از کم مہینے کا کما رہا ہے، اس کے باوجود کوئی کچھ کیوں نہیں بن رہا؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کے آگے جھکنا چھوڑ دیا، پہلے اللہ کے آگے جھکتے تھے۔ نماز روزے سے روزی، میں یہ نہیں کہتا کہ بہت بڑھ جائے گی، نماز روزے سے رزق کے اندر برکت پڑ جاتی ہے۔ برکت کا معنی کیا ہے؟ برکت کا معنی چیز تھوڑی ہو اس سے ضرورتیں زیادہ پوری ہو جائے، اور بے برکتی یہ کہ چیز زیادہ ہو ضرورتیں پھر پوری نہ ہو، یہ بے برکتی۔ آج بے برکتی ہے، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے۔ مزدور سمجھتا ہے رمضان آیا یہ روزے میرے لیے نہیں ہے، آپ خود ہی معاف کیے ہوئے ہیں، میں تو پاور لوم چلاتا ہوں، یہ کہیں قرآن میں ہے پاور لوم چلانے والے کی روزہ نہیں ہے، یا حدیث پاک میں ہو، یا کسی بزرگ نے چھوٹ دی بھی بھئی اللہ والے نے بھی جو لوم میں چلاتا ہے اس کے لیے روزہ فرض نہیں ہے، یہ ہم نے خود اپنے لیے طے کیا ہوا۔ کیا پہلے لوگ جو لوم میں چلاتے تھے وہ روزے نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے، لیکن آج ہم نے خود دین سے دوری اختیار کر لی، نتیجہ یہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ ہمارا ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ ہمارے بڑوں نے ہزاروں کی قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا ہے، اور اس ملک کا تشخص یہ نہیں تھا، اس ملک کی پہچان یہ نہیں تھی، اس ملک کو حاصل کرنے کی بنیاد نہیں تھی کہ ہماری روٹی اچھی ہو، ہمارا کپڑا اچھا ہو، ہمارا مکان اچھا ہو۔ کیا بات ہے، ہندوستان میں روٹی نہیں کھاتے تھے، ہندوستان میں کپڑے نہیں پہنتے تھے، ہندوستان میں مزدوری نہیں ملتی تھی؟ کیا نعمت تھی جو وہاں نہیں تھی اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنی قربانیاں دی؟ میرے بھائیو، وہاں روٹی بھی تھی، وہاں کپڑا بھی تھا، وہاں مکان بھی تھا، وہاں سب کچھ تھا، نہیں تھا تو دین کی آزادی نہیں تھی جو آج کبھی وہاں کے ہندوستان کے مسلمانوں کو حاصل نہیں۔ کہیں اذان پہ پابندی ہے، کہیں سکاہ پہ پابندی ہے، کہیں دینی تعلیم دینے اور دلانے پر پابندی، کہیں اور بہت سارے مسائل ہیں۔ مسئلہ تھا تو اس کا تھا، اس لیے ہم نے ملک کو حاصل کیا دین کے لیے کہ ہمیں دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ ملک حاصل کر لیا، ہزاروں لوگوں کو قربانیاں دے دیں، لیکن اب نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں جی، اس لیے کہنے والے نے کہا، وہ ایک مسجد ہے نا غالباً لاہور میں، اس کا نام مسجد شب بھر ہے۔ شب بھر، وہ ایک رات کے اندر مسلمانوں نے مسجد بنائی تھی۔ عیسائی وہاں غالباً گرجا بنانا چاہتے تھے، تو مسلمانوں کو پتہ چلا بھی یہاں گرجا بنے گا، تو آپس میں مل کر رات کے اندر انہوں نے جن مزدوری کی، بھاگ دوڑ کر کے مسجد بنا دی۔ ہاں جی، لیکن جب نماز پڑھنے کی باری آئی کوئی مسجد میں جانے کو تیار نہیں تھا۔ تو اس لیے کہنے والے نے کہا مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تو میرے بھائیو، اصل مسئلہ یہ ہے، آج ہماری اگر ترقی کی راہ میں کوئی چیز رکاوٹ ہے تو ہمارے اپنے اعمال ہیں۔ اللہ پاک کے آگے جھکنا شروع کر دیں، انشاءاللہ دیکھنا کون سا ایسا بندہ ہے جو بدحال رہتا ہے، کون سا ایسا بندہ جو بے سکون رہتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سن لو، اللہ کی یاد کے اندر اللہ پاک نے سکون رکھا ہے۔ جب اللہ کی یاد نہیں ہے
اللہ کا ذکر بندہ نہیں کرتا، اللہ کی یاد نہیں ہے تو دلوں میں سکون نہیں آئے گا، زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ ہم سکون ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ بعض پیسے میں ہے۔ میرے بھائی یہ پیسہ ہماری ضرورت ضرور ہے، پیسہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کی، اس آزادی کی اللہ پاک ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔